السلام علیکم، آپ کی ہوسٹ شہلا طاہر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جب اگر پیار سے رہنا تو کیا بات ہے، مگر جب حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ میاں بیوی کے درمیان اختلافات بڑھ جائیں اور بات یہاں تک طلاق تک پہنچ جائے، جو کہ اسلام میں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس پہ ہم نے بات کرنے کے لیے مسٹر فخر رضا مولانا صاحب کو انوائٹ کیا، جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ طلاق اور خلا میں کیا ڈفرینس ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی سر، میم۔ آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو یو کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ سر، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ طلاق اور خلا جو ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ تھینک یو میڈم، آپ نے آج جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے بیسیکلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے مذہب میں بینگ اے مسلم یہ ایک ناپسندیدہ فعل ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طلاق اور خلا بیسیکلی تو دونوں سپریشن کے معنی میں آتے ہیں، ہے تو اس میں جدائی، میاں بیوی کا علیحدہ ہو جانا، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ جو طلاق ہے وہ بیسیکلی جو خامد ہے اس کو مذہب نے ایک حق دیا ہے کہ جب اس کی بیوی نافرمان ہو جائے یا وہ اس کو اس مسائل بڑھاتے بڑھاتے اس حد پہ لے آئے کہ ان دونوں کا آپس میں اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو، تو پھر اس کے پاس طلاق کا حق ہے۔ اب اس کو کیونکہ آج جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے اس کو شارٹ لے کے چلنا ہے کہ طلاق اور خلا میں فرق کیا ہے، ادروائز آگے پھر طلاق کی قسمیں ہیں جو کہ پھر کبھی موقع ملا تو میں ڈسکرائب کروں گا کہ طلاق جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے انڈر دا لا۔ بیسیکلی تو ایک خامند کے پاس جو ہے ایک حق ہے جس سے وہ میاں بیوی دونوں سیپریٹ ہو جاتے ہیں اور ان کے درمیان میں جو رشتہ ازدواج ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے خلا۔ خلا کا جو حق ہے وہ بیسیکلی مذہب نے خاتون کو دیا ہے، یعنی اگر ایک خامند جو ہے وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے یا اس حالات پہ وہ معاملات پہنچ جاتے ہیں کہ ان کا اکٹھا رہنا ممکن نہیں رہتا اور وہ خامند جو ہے وہ اس کو طلاق بھی نہیں دے رہا، تو اس وقت اگر بیوی سیپریٹ ہونا چاہتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ اس نے پھر طلاق لینی ہے بر بنائے خلا، یعنی کہ وہ اپنی خلا کا جو اس کے پاس حق ہے، اس کو قانون نے جو حق دیا ہے اس کو وہ ایکٹیو کرے گی اور اس کے تحت جو ہے وہ طلاق مانگے گی خلا بابت بربنائے خلا۔ تو یہ خلا کے لیے جو ہے وہ فورم ہے، لیگل فورم ہے، کورٹس ہیں، وہاں جا کے وہ رجوع کرے گی اور پھر اس سے وہ جو ہے وہ طلاق۔ سر، ایک اور کوشچن ہے، بہت ہی کامن ہے کہ جب بھی کسی کو طلاق ہوتی ہے، خلا لیا جاتا ہے، تو اس میں وہ لوگ ان کو نا ان پہ بلیم کیا جاتا ہے کہ بدنام کیے بغیر آپ کسی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو ہماری سوسائٹی میں تو بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے نا، کہ ٹرینڈ چل رہا ہے جب بھی کسی کو چھوڑنا ہے اس کے اوپر الزام لگانے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا، تبھی جا کے چھوڑا جائے گا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، جو مین وجہ ہے؟ ایکچولی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، جو بدنام کرنے والی بات ہے یہ تو میں نہیں سمجھتا، شاید ٹرینڈ کی بات آپ کر رہے ہو، لیکن لیگلی دیکھیں ایک یہ ہے کہ جب آپ کے حالات زندگی اس حد تک پہنچ جائیں کہ دونوں جو زوج ہیں، ازواج ہیں، یعنی میاں بیوی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اب ہم دونوں کا یہ زندگی کا سرکل اکٹھا چلنا مشکل ہے، زندگی کو اکٹھا گزارنا مشکل ہے، ہمارا اکٹھا رہنا مشکل ہے، تو اس وقت یہ سچویشن آتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سیپریٹ کر لیتے ہیں۔ ایون سمپلی یہ کہہ دینا کہ خامد میرے جو آپ یہ کہہ لیں کہ سوشیولوجیکلی یا دنیاوی معاملات ٹھیک طریقے سے پورے نہیں کر پا رہا اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی، دیٹس انف۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ شرابی ہے، وہ کبابی ہے، ہوتا ہے ایسا ہی ہے سوسائٹی، ایگزیکٹلی ایسے ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں، ایسا کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے ضرورت۔ اور آن دا ادر ہینڈ اگر آپ یہ دیکھیں کہ موسٹلی دیکھیں خواتین کے پاس ایک اور بھی ہے کہ ایک خامند کے پاس جو ہے وہ اس کا جو ہے میٹریمونیل لائف کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے کے وہ قابل نہیں ہیں، اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں خاتون خانہ جو ہے اس کے ساتھ اپنی زندگی ٹھیک طریقے سے نہیں گزار پا رہی اور اس کے خرچہ کو پورا نہیں کر پا رہا۔ اس کو مذہب نے، دیکھیں مذہب نے عورت کو اور جو ہے ایک حق دیا ہے کہ وہ سیپریٹ ایک اس میں رہے، کونے میں رہے۔ اگر خاتون اپنے خامند کو یہ کہہ دیتی ہے کہ جی مجھے میرا گھر علیحدہ سے لے دیں اور خامند کہتا ہے کہ دس از ناٹ پاسبل فار می، تو یہ دیکھیں یہ زیادتی ہے۔ اب اس کو ایک مذہب پرمیشن دے رہا ہے، اس کو مطلب ہے کہ علیحدہ رہنے کا حق ہے، وہ نہیں دے رہا، اس کے علاوہ اس کو خرچے سے تنگ کیا ہوا ہے، وہ کہاں سے خرچہ لائے گی؟ اس نے آخر کہیں سے کھانا پینا ہے۔ تو جب ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، ایکچولی ہوتا کیا ہے، جو آپ کا کویشچن ہے نا وہ اس تھوڑا سا میں دوسری طرف چلا گیا تھا، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پہ پرابلم ہے ہم لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ برداشت کا مادہ ختم ہو، جو اصل ایشو ہے۔
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اچھالتے ہیں, ہم برداشت نہیں کرتے. نہ خامد بیوی کی بات کو برداشت کر رہا ہوتا ہے, نہ بیوی اپنے خامد کی بات کو جو ہے وہ برداشت کر سر یہ رہی ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہی جو طلاق کی اور خلا کی وجہ وہ تو یہی کہتے نہیں ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں لمبی ہو جاتی ہیں. اگر آپ ان کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں, اپنے معاملات کو سلجھا لیں, تو میرے خیال میں یہ معاملات انڈرسٹینڈنگ لیول تھوڑا بڑھانا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھنا چاہیے اور کمپرومائز ہونا چاہیے. اگر کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر نہ طلاق کی نوبت آتی ہے نہ خلا کی نوبت آتی ہے. جی بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے. شکریہ.